بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ دوستوں کی فرمائش پورا کرنی پڑتی ہے، حالانکہ میرا اپنا مقصد کچھ اور تھا، میں اور ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن دوستوں کی فرمائش پر آج میں فالج کے بارے میں آپ کے سامنے نسخہ بھی رکھوں گا اور کچھ باتیں بھی کروں گا۔ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ فالج ہوتا کیوں ہے۔ نظریہ مفسد اعضاء نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات بلاکج بتاتے ہیں۔ بلاکج بھی ہوتی ہے، لیکن بلاکج کی وجہ کیا بنتی ہے، یہ بات جاننے کی ہے جو نظریہ مفسد اعضاء نے بیان کی ہے۔ یعنی کسی بھی وجہ سے انسانی جسم کی مشینری جو چل رہی ہوتی ہے اس میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے وہ بلاکج بن جاتی ہے، جو کہ فالج کا باعث بنتی ہے۔ اس سے خون کی دوائیں رک جاتی ہے اور اعضاء کو خون کی سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ فالج 3 قسم کا ہوتا ہے، دایاں، بایاں اور نیچے در کا، جس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اور وہ رکاوٹ آتی ہے یکدم تبدیلی سے۔ تحریک اگر یکدم تحلیل میں بدل جائے گی یا تسکین یکدم تحریک میں بدل جائے گی تو اس سے کہیں نہ کہیں شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور اسے فالج کا خطرہ ہوگا۔ لیکن میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر آپ ان پر غور کریں گے اور ان کو احتیاط سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ فالج کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک نسخہ میں نے پہلے بیان کیا تھا جو کہ چھلکا ریٹھا والا تھا۔ اگر کوئی شخص وہ نسخہ بھی استعمال کرتا رہے گا تو بلاکج نہیں بنے گی۔ جب بلاکج نہیں ہوگی تو اگر مولا کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا تو فالج نہیں ہوگا۔ لیکن ایک نسخہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر فالج ہونے سے پہلے استعمال کریں گے احتیاطی طور پر تو انشاءاللہ تعالی فالج نہیں ہوگا، اور اگر فالج ہونے کے بعد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فالج دائیں کا ہے، بائیں کا ہے، نیچے در کا ہے۔ جو بھی فالج ہوگی، جو بھی فالج کی قسم ہوگی، آپ اس کو نہیں دیکھنا۔ آپ نے صرف وہ چیزیں، وہ نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ اس پر انحصار نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ میں نے اب یہ نسخہ شروع کر دیا ہے تو میں نے اور کوئی دوا استعمال نہیں کرنی۔ وہ دوا آپ کو استعمال کرنا پڑے گی، لیکن تحریک کے مطابق۔ اس کو جو نسخہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو آپ نے تحریک کے حساب سے نہیں دیکھنا۔ یہ ایسا ایک بہترین نسخہ ہے جو ہر فالج پر کام کرتا ہے، فالج سے نجات بھی دیتا ہے، فالج کو روکتا بھی ہے، اور فالج سے جو کمیاں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے۔ آپ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے ساتھ ہم نے دوسری ادویہ بھی استعمال کرنی ہے۔
نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نسخہ کام نہیں کرتا، یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اعصاب کو تقویت دینا۔ جب اعصاب کو تقویت ملتی ہے تو جو فالج کی وجہ سے اعضاء خشک ہو چکے ہوتے ہیں ان میں بھی زندگی کی روح دوڑنے لگتی ہے۔ جو ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ان کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کو طاقت دینا شروع کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جن اسباب کی بنا پر فالج ظاہر ہوتا ہے، اگر اس کو پہلے استعمال کیا جائے تو ان اسباب کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ جب نظریہ مرشد رضا ہمیں یہ کہتا ہے کہ فالج کی 3 قسمیں ہیں تو ہم اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ نسخہ ہر قسم کے فالج کے لیے شافی ہے تو میں اس قانون کو جو نظریہ مرشد اعضاء کا قانون ہے اس کو جلا رہا ہوں گا، اس کو غلط ثابت کر رہا ہوں گا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، آپ نے تحریک کے مطابق جو بھی فالج ہوگا اس کی ادویات اور اغذیہ استعمال کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا ہر فن مولا نسخہ ہے کہ جو شفا یابی کا سفر کو نزدیک لے آتا ہے، اس کا فاصلہ کم کر دیتا ہے اور انسان جلد شفا یاب ہو جاتا ہے، اور ہر قسمی فالج میں یہ کام کرتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے نسخہ رکھتا ہوں، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ نسخہ بہت سستا سا اور آسان سا ہے، لیکن کام کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نے میٹھا تیلیہ کا نام بھی سنا ہوگا اور لوگوں نے اس کو مصفہ اور مدبر کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائے ہوں گے، اور یوٹیوب پر بھی بہت سے ایسے نسخے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو بات میں آپ نے کے سامنے رکھوں گا وہ انتہائی سادہ، آسان اور آپ کو سمجھنے کے لیے بھی بہت اچھی ہوگی، آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ جائیں گے۔ آپ نے میٹھا تیلیہ لینا ہے بازار سے، جس قدر آپ چاہیں لے لیں۔ آپ کوئی برتن لے لیں، مٹی کا برتن ہو یا کوئی دیگچی پتیلی ہو، اس کو نصف نیچے کا جو حصہ ہے اس کا وہ آگ کے پتوں سے، مدار کے پتوں سے یا اکڑے کے پتوں سے اس کا نچلا حصہ آدھا بھر دیں، اور اس کے اوپر جس قدر آپ نے میٹھا تیلیہ لیا ہوا ہے، آپ نے 1 تولہ لیا ہے، 5 تولہ لیا، 10 تولہ لیا، 20 تولہ لیا، جتنا بھی آپ نے لیا ہے وہ سب اس کے اوپر جو نچلے حصے میں آپ نے آگ کے پتے لگا کر اسے پر کیا ہوا ہے اس کے اوپر ساتھ ساتھ ملا کر رکھ دیں گے۔ جب آپ یہ رکھ چکے تو اس کا برتن کا جو اوپر والا ایسا خالی بچا ہوگا اس کو بھی آپ نے آگ کے پتوں کے ساتھ اس کو بھر دینا ہے، دبا کر بھر دینا ہے، اور اس برتن کو چولہے پر چلائیں گے اور نیچے آگ جلانا شروع کر دیں گے۔ آگ کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہلکی چلائیں، تیز چلائیں، درمیانہ چلائیں، جو بھی آگ آپ چلائیں گے وہ چلاتے رہیں۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد آپ ایک لوہے کی سلائی لیں گے یا چھری لیں گے یا کوئی کانٹا لے لیں گے اور اوپر سے پتے ہٹا کر جو میٹھا تیلیہ کی جڑیں آپ نے رکھی تھی ان میں اس کو چبھو دیں گے۔ اگر اس میں سے آسانی سے وہ گزر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹھا تیلیہ مدبر ہو چکا ہے۔ تو آپ اسے نکال لیں، نکال کر گیلے گیلے کو کوٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں اور پھر خشک کر لیں اور بعد میں ان کو پیس لیں۔ اب سوال یہ دیکھنے والا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تیلیہ کو ارکے گلاب میں پکاؤ، اس کو گوبر کے پانی میں پکاؤ، اس کو دودھ میں پکاؤ، یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا یہ اصول کے مطابق ہیں یا اصول سے الگ ہیں، پرے ہیں؟ یہ کسی عقل مندی کا اظہار نہیں کرتی ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کو پانی میں یا کسی بھی لیکوڈ میں پکایا جاتا ہے تو اس کے اثرات اس پانی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اثرات اس چیز کے جو آپ اس میں پکا رہے ہیں اس کی ہوتے ہیں، اس میں سے نکل کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چیز اس میں پکائی جاتی ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔
یعنی ہم کسی بھی لیکوڈ میں اگر کوئی چیز پکائیں گے تو اس کا اثر اس میں چلا جائے گا. یہی بات جب ہم شربت وغیرہ بناتے ہیں تو ان ادویات کو پانی میں پکاتے ہیں، وہ ادویات الگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ پانی استعمال کرتے ہیں. وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے میٹھا تیلیہ کو کسی گوبر، کسی دودھ، کسی پانی، کسی عرق میں نہیں پکانا ہے، بلکہ صرف آگ کے پتوں میں کے درمیان میں رکھیں گے تو اس میں سے کوئی چیز نکلے گی نہیں، بلکہ آگ کے اثرات اس میں اور داخل ہو جائیں گے جو اسی قوت کو اور زیادہ بڑھا دیں گے. ہم نے دوائی کی قوت کو بڑھانا ہے، نہ کہ کم کرنا ہے. میٹھا تیلیہ بھی ایسا بھی ہے، اور آگ کے پتوں کا جو دھواں اس کے ملے گا، جو پانی سے ملے گا، وہ بھی ایسا بھی ہے. اس کی طاقت دگنا ہو جائے گی، یعنی جیسے 6 آدشا عرق کہتے ہیں، اس طرح سے یہ 2 آدشا بن جائے گا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. جب آپ نے اس میٹھا تیلیہ کو خشک کر لیا، اس کا پاؤڈر بنا لیا، تو آپ یوں کریں گے کہ یہ میٹھا تیلیہ کا جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہوا تھا، اس میں سے آپ 10 گرام لے لیں گے اور 40 گرام کالی مرچ لیں گے. ان دونوں کو ملا کر اچھی طرح سے پیس لیں گے اور شہد کی مدد سے، گڑ کی مدد سے، کشمش کی مدد سے، یعنی سوگی کی مدد سے، یا گوند کیکر کی مدد سے آپ اس کی کالی مرچ کے برابر ہی گولیاں بنا لیں گے. جب گولیاں بنا لیں گے تو اسے خشک کر کے آپ اسے محفوظ کر لیں. یہ آپ کا وہ اکسیر تیار ہو چکی ہے جو ہر قسمی فالج پر کام کرے گی، ہر قسمی پٹھوں کی کمزوری پر کام کرے گی، ہر قسم کی پٹھوں کی اکڑن پر کام کرے گی. اگر پٹھے اکڑ چکے ہوں گے، خشک ہو چکے ہوں گے، تو اس پر بھی کام کرے گی. یعنی یہ ایک ایسی اکسیر ہے جو آپ بلا جھجک ہر کسی کو بے حسب عمر و جسہ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ فالج جو ہے 3 قسمی ہوتا ہے، تو اس کی اپنی قسم کے مطابق خوراک آپ وہی رکھیں گے، اور اس کے مطابق اگر اور کوئی چیز آپ شامل کرنا چاہیں تو اس کی تحریک کے مطابق آپ وہ ساتھ میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کو فالج سے بچائے گا بھی، آپ کے فالج کا علاج بھی کرے گا اور اس سے پیدا شدہ کمزوریوں کو بھی دور کرے گا. معزز ناظرین سامعین، جو وجہ میں نے درمیان میں بیان کی ہے کہ میٹھا تیلیہ کو ہم نے کیوں آگ کے پتوں میں مدبر کرنا ہے، ہم نے میٹھا تیلیہ کی قوت بڑھانا ہے، کم نہیں کرنی. لہذا یہ ایک ایسا سادہ آسان طریقہ ہے جو اس کی قوت کو بڑھاتا بھی ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں دیتا اور فائدے میں اس کو دگنا تگنا کر دیتا ہے. معزز ناظرین سامعین، یہ نسخہ میں نے ان چند دوستوں کی فرمائش کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ آپ فالج کا نسخہ دیجئے، آپ فالج کا نسخہ دیجئے. اور جو نسخے آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، لیکن پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.